بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک کسی بھی واقعے میں یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے ہی پتہ تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی بھیڑیں چرانے والے فلسطین کے پہاڑوں میں یوں ہی گھوم رہے تھے کہ انہیں اچانک دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار دکھی۔ وہ تینوں اس غار کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس غار کے اندر 2 جارز پڑے ہوئے ہیں، 2 مرتبان پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر پرانے زمانے کے کچھ کاغذات موجود ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایویں کوئی چیز ہوگی، اور انہوں نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے سے داموں کے عوض ان کاغذات کو بیچ دیا۔ پھر یہ کاغذات گھومتے گھماتے کسی طریقے سے ایک امریکی سائنسدان کے ہاتھ لگ گئے، جس کو دیکھتے ہی یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام کاغذات نہیں ہیں بلکہ یہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات ہے۔ لیکن یہ تورات کسی عجیب سے انداز میں لکھی ہوئی تھی اور یہ آج کی موجودہ تمام تورات سے بالکل مختلف تھی۔ پھر اس امریکی سائنسدان جس کا نام جان سی ٹریور تھا، اس نے اس ملنے والے کاغذات یعنی اس تورات کو ایک دوسری تورات جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، جو آج سے تقریباً 1800 سال پرانی تھی، اس سے کمپیئر کیا۔ اس نے جب ان دونوں تورات کا ایک ساتھ کمپیریزن کیا تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں تورات ایک ہی طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس پیپر کی کاربن ڈیٹنگ کی جس پر وہ تورات لکھی ہوئی تھی، جو اس کو ابھی ملی تھی، تاکہ اس کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ ملنے والی تورات تقریباً کتنی پرانی ہے۔ تو اس نے جب اس پیپر کی کاربن ڈیٹنگ کی تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ ملنے والی تورات کم از کم 2200 سال پرانی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ فلسطین کے پہاڑوں سے ملنے والی تورات، جو کہ کچھ عربی بھیڑے چرانے والوں کو ملی، وہ دنیا میں موجود پرانی ترین تورات میں سے ایک ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے بھی پہلے کی تورات ہے۔ اب یہ ملنے والی تورات مکمل تو نہیں ہے، لیکن اس میں تورات کے بہت سارے حصے موجود ہیں۔ اس تورات کی شروعات میں ہمیں یہودیوں کے ایک پیغمبر ائزیا کا ذکر ملتا ہے۔ اس پیغمبر کو عیسائی اور مسلمان بھی ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں، اور اس پیغمبر ائزیا نے مستقبل کے بارے میں کچھ ایسی پیشن گوئیاں، کچھ ایسی پروفیسیز بتائی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ بخت نصر، بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی، اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص ایسا آئے گا جو اس کی حکومت تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کر دے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا اور جس کو آج کے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جس کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات میں پروفیسی کچھ یوں لکھی ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور وہ جب تک دنیا میں انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، کہ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ کیدار، دوستوں آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کے خوشی کے نعرے لگائیں اور اپنے مالک کی بڑائی کو بیان کریں۔ تو دوستوں آئیں اب اس کو سمجھتے ہیں۔ اس پروفیسی میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ اب یہ کیدار کے لوگ کون ہیں اور یہ کہاں ہیں؟ کیدار دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا، اور اس کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے اس دوسرے بیٹے کیدار کی نسل میں سے ہی ہیں۔ اس پروفیسی میں جو دوسرا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں بتوں کی عبادت سب سے زیادہ عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ آنے والا پیغمبر عرب میں آئے گا۔ اس پروفیسی میں پیغمبر ائزیا آگے کہتے ہیں
کہ سیلا کے لوگ پہاڑوں پر چڑھ جائیں اور زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ اب یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اب یہ سیلا عرب میں کس جگہ موجود ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اب آپ میری بات کو چھوڑیں، آپ فوراً اس ویڈیو کو منیمائز کریں اور جائیں گوگل میپ پر اور وہاں پر جا کے لکھیں سیلا عرب اور اس کے بعد سرچ پر پریس کر دیں۔ تو جیسے ہی آپ سرچ کے آپشن پر کلک کریں گے تو فوراً آپ اس پہاڑ کی لوکیشن پر آ جائیں گے جس کا نام سیلا ہے، اور یہ سیلا نام کا پہاڑ مدینہ میں موجود ہے۔ اور یہ پہاڑ نہ صرف مدینہ میں موجود ہے بلکہ یہ مسجد نبوی سے قریب ترین پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے۔ جی ہاں دوستوں، 500 میٹر، کلومیٹر نہیں۔ اور تورات میں سیلا کے لوگوں کو ہی کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ یہ سب یہودیوں کو تورات میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ مدینہ میں بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے، صرف اس لیے کہ کاش وہ اس آنے والے پیغمبر سے مل سکیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اور یوں ایک مرتبہ رومیوں اور یہودیوں کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر مدینہ کے آس پاس آباد ہو گئے، اور خیبر جو مدینہ کے سب سے زیادہ نزدیک شہر سمجھا جاتا تھا اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کی انٹیلیجنس، ان کی نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے، جیسے آج کے دور میں بھی تمام دنیا یہودیوں کی ذہانت اور ان کے کاروبار کرنے کے طریقے سے متاثر ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے مدینہ میں یہودیوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی، اور پھر یوں عربوں اور یہودیوں میں لڑائیوں کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ہمیشہ یہودی عربوں کو یہی کہتے کہ آج تو تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کر لو، لیکن جس وقت ہمارا پیغمبر آ جائے گا اس کے بعد ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ مدینہ کے عرب ہمیشہ ہی یہودیوں کی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا پیغمبر سچ میں نہ آ جائے اور ہمیں بالکل نصف و نابود نہ کر دے۔ مدینہ کے لوگوں کو نسل در نسل یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ہمارا پیغمبر آنے والا ہے، جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد یہاں پر ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے دوران اچانک ایک آدمی مکہ سے مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ انہوں نے آ کر مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات وہاں پر کوئی نہیں مان رہا۔ جیسے ہی مدینہ والوں نے ان کی یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ وہی پیغمبر تو نہیں کہ جس کے لیے ہمیں یہودی نسلوں سے ڈراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے اسلام کی دعوت ملتے ہی فوراً دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ہمارا پیغمبر عربوں میں آ گیا ہے اور وہ بنی اسرائیل سے نہیں آیا، تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں ہی نہیں کہ ہم جس کے انتظار میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ذکر آج ہمیں تورات سے ملتا ہے، یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا کہ جو تھے تو تورات کے ماننے والے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد ان پر ایمان لا چکے تھے۔ اور اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو ایک عیسائی پادری نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں پر ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہودیوں نے اس بات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں ہی نہیں۔ اور یہودیوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا، بلکہ ان کے خلاف سازشیں کی اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مخالفت کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی شکست کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے سالوں سال لگا کر جمع کیا تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کو مل گیا۔ اور خیبر کی فتح کے بعد مکہ والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ خیبر کی فتح کے بعد اگلی باری مکہ کی ہے۔